السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری عورتوں کو شوہر کی اطاعت ناگوار کیوں؟ شوہر کی اطاعت کا حکم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اسی رب کریم نے ان تعلیمات کے متعلق تعلیم بھی عطا فرمائی ہے، اور عورتوں پر مرد کو یہ فضیلت اللہ کریم ہی نے دے رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کلام میں پاک میں نیک عورتیں اطاعت کرنے والی یا اپنی حفاظت کرنے والی فرمایا گیا ہے۔ عورتوں کو مرد کے نام کے چھت کے نیچے بحفاظ رہنا تو اچھا لگتا ہے، اور اس کے ہاتھوں کی محنت سے کمایا گیا رزق حلال بھی اچھا لگتا ہے، اس کی کمائی سے اپنا حصہ لینا بھی بہت پاتا ہے، تو پھر بدلے میں اس کی اطاعت کرنی بری کیوں لگتی ہے؟ بعض عورتوں کا طرز عمل صرف اپنے حقوق ماننے کی حد تک نہیں بلکہ حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، سب عورتوں سے بہتر کون سی عورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، وہ عورت سب سے اچھی ہے کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ خاوند کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو مان لے، اور اس کی نافرمانی نہ کرے اور نہ اس کے مال سے ایسا تصرف کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث کا مفہوم ہے، یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک، جس میں واضح طور پر شوہر کا حکم ماننے کا ذکر موجود ہے، اور یہی تعلیمات ہمیں اپنے نئی نسل کو دینی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دین کے متعلق اپنی منافقانہ سوچوں سے نجات حاصل کریں، اور نہ اپنے انہی خیالات کو ہم نئی نسل میں منتقل کر دیں۔ یاد رکھیے کہ ایسی سوچوں کی حامل خواتین اپنے گھر والوں کو ایک پرسکون اور کامیاب گھر نہیں دے سکتی۔ شوہر کی اطاعت اس کی محبت میں نہیں بلکہ اللہ کریم کی محبت میں اگر کی جائے تو اللہ کریم انشاءاللہ اپنی رحمت سے ہر اس کام میں برکت اور آسانی عطا فرما دے گا جو بندہ اسے خالق حقیقی کی محبت میں سر انجام دے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی کے اطاعت کے لیے اپنا دل ماننا پڑتا ہے، اپنی ضد، انا اور خواہشات کا گلا گھونٹ کر ہی وہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوشیاں اور سکون حاصل ہو، نہ کہ دین کے احکامات کو معاذ اللہ اگلے عورتوں کی باتیں کہہ کر۔ ہمارے معاشرے کا مضبوط خاندانی نظام انہی مطیع و فرمانبردار عورتوں کا مرہون منت ہے، مگر مردوں کو بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کے آگے سر تسلیم خم کرنے یا اس کی اطاعت کرنے کے لیے اپنا نفس، اپنی انا ختم کرنا پڑتی ہے، جو آسان کام نہیں ہے۔ یہ عورتوں کا امتحان ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کے پاس فرمانبردار اور اطاعت کرنے والی بیوی ہے تو اس کی قدر کیجیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کریم کی نعمت ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق حرام امور جن سے بچنا ازحد ضروری ہے۔ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر خاوند کی ناشکری کرنے لگتی ہے، اگر ان کی کوئی خواہش خاوند پوری نہ کر سکے تو اس کی ماضی کے سارے احسانات کا انکار کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عورتوں کے بارے میں سخت وعید مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان میں، مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی، میں نے دیکھا اس میں اکثر عورتیں تھیں کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور اس کے احسانات کا انکار کرتی ہے۔ اگر تو ان عورتوں میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بر احسان کرتا رہے، پھر اگر کبھی بھی تیری طرف سے اسے کوئی ناگوار چیز پہنچے تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے تمہاری طرف سے کبھی کوئی بلائی دیکھی ہی نہیں۔ عورتیں چونکہ جذباتی ہوتی ہیں، اس لیے جب ناشکری کرنے پر آتی ہے تو ہر چیز کا انکار کر دیتی ہے۔
اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ خاوند سے اختلاف کی صورت میں اپنی زبان کو محتاط انداز میں استعمال کرے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔